تو منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، بہت اچھی کتابیں ہیں، ان کی ساری کتابیں پڑھنی چاہیے، کوئی مستثنا اس میں نہیں ہے۔ تو علوم القرآن کے موضوع پہ بہت بڑی چیز الاتقان ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لکھی تھی، اور انہوں نے بہت قرآنی علوم کو وسیع کیا ہے، اور وہ پڑھنی چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوں یا تفسیر بیان کرنا چاہتے ہوں یا تفسیر لکھتے ہوں۔ تو الاتقان فی علوم القرآن سے مفر نہیں، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، نہیں بلایا جا سکتا۔ اسی طرح زرکشی ایک بہت بڑے قرآن کریم کے ماہر گزرے، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی البرہان کے نام سے 4 جلدوں میں علوم القرآن پہ کتاب لکھی ہے۔ ان کی کتاب بھی ہمیشہ پڑھنی چاہیے، بہت زبردست چیز۔ یہ باتیں اس لیے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا اللہ کس سے کیا کام لے لے، لیکن کسی کے ذہن میں اتنا میٹیریل تو ہونا کہ میں نے کیا کیا چیز پڑھنی ہے اگر اس موضوع پہ کام کرنا ہے۔ علوم القرآن میں بہت چیزیں ہیں، مثلاً قرآن کریم جمع کیسے ہوا، مثلاً قرآن پڑھا کیسے جاتا ہے، مثلاً قرآن کی تفسیر کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، مثلاً قرآن کریم میں کیا کیا واقعات آئے ہیں اور ان واقعات کی تفصیل کیا ہے۔ بہت لمبا موضوع ہے، بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علوم القرآن کو پڑھنا یہ تفسیر کا گویا کہ آغاز ہے۔ اگر کسی انسان نے علوم القرآن کو نہیں پڑھا تو اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کرے یا تفسیر کے موضوع پہ بات کرے۔ بیسک چیزیں اس میں ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی بہت سی تفاسیر لکھی گئی ہیں، ان کا ایک مقدمہ ہے، پریفیس ہے، اس کو پڑھنا، اس میں بھی علوم القرآن۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ لاجواب تفاسیر میں سے ایک ہے قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقدمہ اپنی تفسیر کا لکھا ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ یہ سب لوگ وہاں اندلس اسپین کے رہنے والے تھے، اور ایک سے ایک بڑا عظیم علمی کام انہوں نے کیا ہے۔ تو علوم القرآن کا سمجھنا، اس کو بیان کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ مثلاً قرأتیں ہیں، وہ کتنی ہیں، اس کی کون سی قسمیں ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہماری مسجد میں قاری صاحب جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، وہ ان الفاظ سے مختلف الفاظ ہیں جو آپ نے اور ہم نے یاد کیے ہیں۔ تو کئی بچے پوچھ نہیں سکتے کہ ان کے دل میں ایک کھٹکا ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو یوں یاد کیا تھا، اب یہ یوں پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ 7 قرأتیں، کسی مقام پہ انشاءاللہ بات آئے گی، 7 قرأتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور آپ نے اللہ سے کئی بار درخواست کی کہ اے پروردگار اسے اور آسان کر دے، آسان کر دے۔ ان قرأتوں کو اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ابراہام، ابراہیم کو ابراہام، آپ نے دیکھا ہے قرآن کریم میں ابراہام ہی لکھا ہوا، اس میں یا کے 2 نقطے نہیں ہیں۔ اسے عربی قاعدے کے مطابق ابراہیم پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، ابراہام پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ 7 قرأتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اور یہ دین کی ان چیزوں میں سے ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بار بار درخواست کر کے یا کم کروایا ہے یا زیادہ کروایا ہے۔ اس کی 2 مثالیں آپ کو اور دے دیتا ہوں کہ دین جو ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم احادیث کو چھوڑ دیں تو ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ اصل میں یہ بات ہے کیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا کہ یہ چیز دین میں بہت گراں گزرے گی لوگوں پہ، درخواست فرمائی کہ اللہ اس چیز کو کم کر دے، اللہ یہ امت کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، آسان چیز آسان تر کر دے۔
مثلا اس کی ایک مثال آپ کو دیں، مرد و عورت کسی پہ بھی غسل فرض ہو جائے تو 7 دفعہ نہانا پڑتا تھا۔ 7 دفعہ نہانا کوئی آسان بات نہیں ہے، وقت چاہیے، طاقت چاہیے، ہمت چاہیے۔ تو آپ نے بار بار اللہ سے درخواست کی کہ اللہ اسے کم فرما دیں، پھر 5 ہو گیا، پھر 3 ہو گیا، پھر 1 رہ گیا کہ ایک مرتبہ بھی پورا جسم تر ہو جائے تو پاک ہو گیا۔ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ قرآن کریم ایک لغت میں پڑھا جاتا تھا جو قریش کی لغت تھی۔ آپ نے درخواست کی کہ اللہ بہت سے قریش والے قرآن کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے، اے رب اس کو آسان کر دے، زیادہ کر دے۔ مثلاً کیا مثال دیں آپ؟ اردو زبان میں اگر آپ نے کبھی سنا ارے یہ کیا کر رہے ہو، اور اس ارے کوئی اڑے پڑھنا، اڑے یار پڑھتے ہیں نا، یہ جو ارے اور اڑے پنجابی پتہ نہیں تم پٹھان سمجھتے ہو یا نہیں، مثلا پنجابی میں ہن 10 یعنی ابھی بتاؤ ہیں، ہن 10 اور ایک ہے ہن 10، ہن کیا ہے، فرق ہو گیا نا دونوں میں۔ اس طرح ہے قرأت کے اختلافات۔ مالک یوم اذ قال ابراہیم اذ قال ابراہم، یہ ہیں 7 قرأتیں، اور ان 7 قرأتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل کیا گیا، مسلمان ہمیشہ پڑھتے آئے۔ اور امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت، ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت ہمیشہ اسپین میں پڑھی جاتی رہی، اب بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں رمضان میں تراویح میں ورش کی قرأت پڑھی گئی، عمر رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت پڑھی گئی، بہت سی، والضحیٰ والضحی، موسی، عیسی، بڑی یا کے ساتھ سمجھ لو آسانی سے، اب بھی پڑھتے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، خلق فسوی۔ ابھی جو پہلی مرتبہ سنتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں 7 اس طرح مختلف لہجوں میں قرآن پڑھا گیا۔ تو یہ قرأت عشرہ ہے۔ ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت اب بھی دنیا میں زندہ ہے۔ آپ چلے جائیں فرانس میں، ہم نے بہت سنا اس قرأت کو، اسپین میں اب تک پڑھتے ہیں، اور اسپین، فرانس، مراکش، ہر جگہ ہم سنتے تھے۔ تو پاکستانی لوگ تعجب بھی کرتے ہیں یہ کیا کون سا قرآن ہے؟ تم نے یہ وہی قرآن ہے جو تمہارے یہاں ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام قالون رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت، یہ کیا ہے، افریقہ، سوڈان، یہاں کے لوگوں کو ہم نے سنا وہی قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم کی 7 قرأتوں پہ مختلف قرآن آپ کو مل جائیں گے جہاں لکھا ہوا ہے۔ اب جب اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ قرآن کریم نہیں ہے جو ہمارے یہاں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت، ہم جس قرأت کے مطابق پڑھتے ہیں وہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت ہے۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور حفص کے زمانے کے جو لوگ تھے، یہ بڑا مرض تھا ان میں حسد کا۔ وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ کی فقہ اور حفص کی قرأت یہ اس دریا کے پار بھی نہیں جائیں گی، کہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے۔ خدا کی شان ہے کہ حنفی فقہ اس وقت بھی دنیا کے 60-70% لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ کی شان ہے کہ وہ قرأت ایسی اللہ نے رواج دیا کہ برس حرمین شریفین میں وہی قرأت پڑھی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں اکثر مسلمان یہی پڑھتے ہیں۔ تو فرانس، اسپین، یہاں امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت، قالون کی قرأت، شام میں اور قرأت، اردن میں اور قرأت، یہاں اور قرأت، یہ سب قرآن کریم مسلسل پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی قرأت نہیں ہے یا اور قرأتیں ولیعذ باللہ،
یہودیوں کے سازشیں ہیں، تو وہ دوسرے لفظوں میں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں قرآن بھی محفوظ نہیں۔ یہ فکر بہت لوگوں نے اب گھڑ لی ہے۔ ان میں ایک آپ کے غامدی صاحب ہیں، ان کو کبھی آپ سنیں نا، وہ کہتے ہیں قرآن کی کوئی قراتیں نہیں، سب یہودیوں کی باتیں اور یہ ہے وہ ہے۔ غلط بات ہے بھائی، امت کا جو پورا سرمایہ ہے کوئی 1500 سال سے، اس سے ہم کیسے منہ پھیر سکتے ہیں؟ اس لیے علوم القرآن میں آپ کو اس کے بھی چیپٹر ملیں گے کہ قرآن میں قرآن کو کس کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔